إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان، بے حد شفیق اور بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کا
بڑا قدردان ہے۔ معمولی چھوٹی چھوٹی دکھنے میں عام سی نیکیاں جب پروردگار اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے تو اپنے بندے کو اس نیکی کا بے بہا اور بغیر حساب کے اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ اس قدر مہربان ہے تو ہی ہماری نیکیاں اس اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں، ورنہ وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے معیار کی، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کوالٹی اور وہ کوانٹٹی جو اللہ کو مطلوب ہے ہم تو وہ لا ہی نہیں سکتے، ہم اسے پیش ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم، ہماری بساط، ہماری استطاعت، ہماری طاقت وہ اس اللہ کے سامنے اس کے معیار کے عمل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اس اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کی نیکیوں کو اپنے ترازو میں رکھتا ہے، پھر ان کا وزن بناتا ہے، اس کی ویٹیج بناتا ہے، پھر اس کو قبول کرتا ہے، اور صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو بہت زیادہ بڑھا کے قبول کرتا ہے۔ آج کل ذوالحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور ذوالحجہ میں کی جانے والی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت وہ حج کا عمل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کیا کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ تو بتلائیے کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ رحمت کائنات علیہ السلام خاموش ہیں۔ سائل پھر سوال کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام خاموش ہیں۔ سائل اپنے اس سوال کو تیسری مرتبہ دہرائے دیتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام خاموش ہیں، اور بعد میں فرمایا، سنو میرے صحابہ، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ایک مرتبہ صرف نعم بول دیتا، یس کہہ دیتا، ہاں بول دیتا کہ ہر سال فرض ہے، یہ حج تم نے ہر سال کرنا ہے، فرمایا لوجبت، یہ حج کا عمل ہر سال فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، لیکن یاد رکھو تمہارے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی، تمہاری بساط نہیں تھی، تم استطاعت نہیں رکھتے تھے، تم ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تھے کہ تم ہر سال حج کر سکتے، لیکن اللہ نے فرض کیا ہے صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے فرض کو ادا کر لیتا ہے۔ اور قرآن نے کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے افورڈ کر سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، سفر کر سکتا ہے، فرمایا اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یاد رکھو جو آدمی کفر کرتا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو حج چھوڑ دیتا ہے یا کفر کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے، افورڈ بھی کر سکتا ہے، مالی اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے صحت اور سلامتی سے بھی نواز رکھا ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں
कान यहूदियन औ नसरानिया, ये यहूदी हो के मरे, नसरानी हो के मरे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं अगर ये आदमी इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, हज का अमल फ़र्ज है लेकिन साहिब इस्तिताअत पर। लेकिन यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है, हम में से हर शख्स हज की इस्तिताअत नहीं रखता, बल्कि ज़्यादा लोग हमारे माशरे में हज की इस्तिताअत तो नहीं रखते लेकिन हज की तड़प ज़रूर रखते हैं, दुआएं ज़रूर करते हैं, उम्मीदें ज़रूर वाबस्ता हैं, ख्यालात बड़े उम्दा हैं, इरादे बड़े अच्छे हैं, ख्वाहिशात बड़ी पाकीज़ा हैं कि हम भी अगर अल्लाह तौफीक दे दे उसके घर में जाएं और फरीदा हज को अदा करें। जब हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो अल्लाह की मेहरबानी देखिए, कायनात के रब ने अपने बंदों के लिए आसानियां रख छोड़ी हैं और कितने ऐसे आमाल दे दिए शरीयत इस्लामिया ने, अगर हम हज ना भी करें उन अमलों को करके हम अल्लाह से हज के अजर और सवाब के बराबर उन अमलों के साथ अजर और सवाब हासिल कर सकते हैं। हज नहीं भी किया, शायद जिंदगी भर में एक नजर बैतुल्लाह को देखा भी नहीं है, मिना अरफात मुज़दलिफा का तारुफ भी नहीं है, जमरात और कुर्बानी और हज का पता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आमाल हम कर लेते हैं तो हमारा अल्लाह इतना राज़ी और खुश होता है कि वो हमें उस शख्स के बराबर अजर और सवाब दे देगा जो आदमी हज अदा करने वाला है। हज करने का अजर क्या है? रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, जो आदमी हज मबरूर कर लेता है इसका हज नेकियों से भरपूर है, नेकियों से मामूर है, नेकियों से भरा हुआ है, नेकियों के साथ जुड़ा हुआ है। ख्वाहिशात पे अमल नहीं किया, इसने फजूलियात को छोड़ दिया, इसने अपनी मनमानी को छोड़ दिया, इताअत के अंदर आके तौहीद को अपना के हज मबरूर कर लेता है। लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, इसका अजर और सवाब अल्लाह की जन्नत के सिवा और हो ही कुछ नहीं सकता। फरमाया मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जो आदमी हज करता है फिस्को फजूर का अमल नहीं करता, ख्वाहिशात को पूरे करने की तरफ नहीं चलता, अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल करता है, नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाता है, और फरमाया हज करके वापस आता है, रजाअ का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे आज अभी दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है। यह हज का अजर है, यह हज का सवाब है। रमी जमरात में एक एक रमी करने के साथ अल्लाह नेकियां देता है। जब कोई इंसान हलक करता है या तकसीर करता है, अपने सर के बालों को कटवाता है या मुंडवाता है, एक एक बाल के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है, अजर और सवाब अता फरमाता है। ये हज की जितनी फजीलतें हैं, ये हज की जितनी बरक़ात हैं, ये हज का जितना अजर है, ये हज का जितना सवाब है, पहला अमल नोट कीजिए, अगर कोई शख्स हज नहीं भी करता ये अमल कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को हज का अजर और सवाब अता फरमा देता है। दुनिया की सबसे सच्ची और सुच्ची ज़ुबान रहमत कायनात सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरज मिन बैतिही मुततहिरा, आदमी अपने घर से निकला है और वज़ू बना के निकला है। एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया, मस्जिद में आके उसने वज़ू कर लिया, ये गलत नहीं है, नाजायज़ नहीं है, ये भी जायज़ है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन याद रखिए आप अपनी नमाजों का अजर बढ़ा सकते हैं, आप अपनी दुआओं का अजर बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नमाजों का सवाब बढ़ा सकते हैं इस अमल के साथ कि नमाज तो पढ़नी है, वज़ू अपने घर से बना के फिर मस्जिद की तरफ चल कर के आए।
جب آپ پاک ہو کے پاکیزہ بن کے صاف ستھرے ہو کے وضو بنا کے پھر اپنے گھر سے نکل کے پھر مسجد کی طرف چلتے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے آپ کا مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم واللہ کہ ہاں کتنا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ من خرج متطہرا، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے اور وضو کر کے نکلا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الی صلاۃ مکتوبۃ، کوئی ارادہ نہیں، نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ اپنی ضرورت ہے، نہ اپنی خواہش ہے، نہ کوئی کام ہے، صرف اور صرف یہ مقصد ہے الی صلاۃ مکتوبہ، میں نے فرض نماز کو ادا کرنا ہے، اس لیے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے جتنا احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے والا حاجی جتنا اجر اور ثواب وہ لیتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبہ، جو آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فی الجماعت، یہاں ایک کنڈیشن اور زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی من کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جب آپ کو فرصت مل گئی، جب ٹائم مل گیا تب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، نہیں، فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بر وقت آپ مسجد میں آئے۔ یاد رکھیے اس سیانے کہندے نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، جو کویلے دیاں ٹکراں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز ہے مردوں کی۔ من مشى، جو آدمی چلتا ہے، الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز پڑھنے کے لیے، فی الجماعہ، بعد جماعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب ہے جیسے کہ یہ آدمی حج کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، اور جو آدمی چل کے جاتا ہے کہ میں نفل نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، سنتیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اضافی نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض نماز کے علاوہ اور رکعتیں بھی ادا کروں گا، فرمایا فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے جیسے کہ اس نے ایک اضافی عمرہ بھی ذات کر لیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نماز پڑھنا تو ایک عام سی بات ہے، شاید اس کے اوپر اتنی فضیلت کیسے مل گئی، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی، اگر ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی جبین نیاز کو جھکانا، اپنی پیشانی کو زمین پہ گرانا، پروردگار کے سامنے سجدے کی حالت میں پڑ جانا، یہ اگر ہمیں اللہ نے سب سے زیادہ محبوب بنا دیا ہے، ہم اس نیکی پر اور اپنے رب کے احسان پر اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، اور پتہ کس کو کہتے تھے؟ علماء کی مجلس میں علماء کو سمجھاتے تھے، اور منڈیو 6 سال مدرسے پڑھ کے درس نظامی کرنا سوکھا ہے، 5 ویلے دی نماز پڑھنا اوکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزانہ ہے، اور 1 وقت میں نہیں، 2 وقت میں نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اگر اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا راضی ہوتے ہیں کہ وہ حج کے برابر اجر دیتے ہیں تو یہ عمل معمولی نہیں بلکہ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، لِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات، یہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے
پروردگار ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، يُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اللہ کے ہاں جو رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، یہ آدمی کتنا عظیم ہے جو گھر سے وضو کر کے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، مسجد میں آیا، با جماعت کا ارادہ لے کر کے آیا، سوچ اچھی بنا کے آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رجسٹر میں یکتب من المصلین، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی تعارف اور پہچان ہوتی ہے دنیا میں، اللہ کے ہاں بھی کوئی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی پہچان یہ بن جاتی ہے، یہ میرا بندہ میرا پکا نمازی ہے، یہ نماز میں سستی اور غفلت نہیں کرتا، یہ اس کو کریڈٹ مل رہا ہے۔ من حین یخرج من بیتہ حتی یرجع الی بیتہ، اور اس سے بھی بڑی فضیلت، گھر سے وضو کیا، ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی گھنٹہ باقی ہے، پہلے ہی نکل آیا، ایک ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں بھی لے چکا ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض نماز 10 12 15 20 منٹ لگیں گے فرض نماز پہ، لیکن یاد رکھیے یہ وضو کر چکا ہے، گھر سے نکل چکا ہے، قدم اٹھا کے آ رہا ہے، جب سے یہ گھر سے نکلا اور جب تک واپس پہنچ نہیں جاتا، اس میں گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، یکتب من المصلین، اس کا یہ سارے کا سارا وقت اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے کہ اس وقت کا ایک ایک لمحہ یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فاحسن وضوءہ، جو آدمی وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم راح، پھر چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فوجد الناس قد صلوہ، لوگوں کو دیکھا لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے، اس کو شاید ٹائم کا علم نہیں تھا، یہ لیٹ ہو گیا، لیکن ارادہ ٹھیک تھا، سوچ اچھی تھی کہ میں نے ٹائم پہ بعد جماعت پڑھنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کان لہو مثل اجر من صلاها مع الجماعہ، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے جتنا کہ با جماعت نماز پڑھنے والے کو اجر ملا تھا، اگرچہ اس کی جماعت رہ چکی تھی مگر کوشش اس کی پوری تھی، اللہ نے اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں فرمائی۔ یہ نماز پڑھنا معمولی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من توضا، جو آدمی وضو کرتا ہے، وجاء الی المسجد، مسجد کی طرف آتا ہے، فہو زائر اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور فرمایا میزبان کا حق یہ تو بنتا ہے نا کہ وہ مہمان کو پروٹوکول دے، وہ مہمان کو عزت دے، مہمان کو آنر دے، مہمان کی رسپیکٹ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کائنات کا رب اس بندے کا میزبان ہے اور یہ بندہ اپنے رب کا مہمان ہے جو وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة، جو آدمی بھی چل کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، الا تبشبش اللہ، اللہ اس کے لیے بہت خوش ہوتا ہے، کما یتبشبش اہل الغائب، جیسے اگر کوئی آدمی بڑی دیر کے بعد ملتا ہے تو اس کا دوست اس کو مل کے بڑا خوش ہوتا ہے، تبشبش اللہ، اس کو مل کے جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکل آیا، مسجد میں پہنچ گیا، اللہ بھی اس بندے کو مل کے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جیسے کہ یہ بڑی دیر کے بعد میرا دوست مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھ کے ابھی نماز نہیں پڑھی، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے لیے یہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا فرشتے پھر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے لیے یہ دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے یا بھی نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، صف بندی اس طرح کرتا ہے جیسے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، فرمایا پھر اس کے لیے رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا
لیکن دل مسجد کے ساتھ لگ چکا ہے، ابھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ اب فرشتے اللہ سے پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ یہ تیرا کیسا نرالا بندہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، سارا کچھ اتنے بہترین ایکسیلنٹ لیول پہ کر لیا، ابھی پھر بھی اس کا جانے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھ کے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا کو نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاً، میں نے آپ کے سامنے پہلی بات رکھی، پہلی حدیث رکھی جس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آدمی کو جو وضو کر کے گھر سے نکلا اور پیدل چل کے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، با جماعت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے جیسے کہ اس آدمی کو اجر اور ثواب ملتا ہے جو بیت اللہ میں پہنچ کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دعائیں کرتا ہے، اللہ ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ہمیں عمرہ کروا دے، اللہ میں حج کی چاہت رکھتا ہوں، اللہ ہم سب کی یہ نیک مرادیں پوری فرما دے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں ایک لمحے کے لیے ہم نے یہ بھی تو سوچنا ہے، ہم یہ دعائیں تو کرتے ہیں کہ یا اللہ جہاں پر ایک نماز کی لاکھ بنتی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی وہاں جا کر نماز پڑھوں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا جس مسجد میں ہمیں ایک نماز کے برابر ایک پڑھ لینے کے ساتھ 25 یا 27 نمازوں کا اجر ملے گا، ہم اس مسجد میں آ کے باجماعت نمازیں کتنی ادا کرتے ہیں، ہماری روٹین کتنی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم لاکھوں کا اجر تو لینا چاہتے ہیں، اتنی دور جا کے اتنا سفر کاٹ کے اور اتنے پیسے خرچ کر کے، آیا یہ جو مفت میں مل رہا ہے اس کی بھی قدر ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اللہ کے ہاں ہمارا پیرامیٹر یہ نہ بن جائے، پروردگار ہماری کسوٹی یہی نہ بنا لے کہ میں دیکھوں اس بندے کو، اس کو میرے گھر سے کتنا پیار ہے، اس کو تقوی مسجد سے کتنا پیار ہے، اس کو اپنے محلے کی اپنے علاقے کی مسجد سے کتنا پیار ہے، یہ بھی تو میرا گھر ہے، اس کو اس مسجد سے کتنا پیار ہے، جتنا پیار یہاں ہے، جتنی نمازیں یہاں ہیں، جتنی باجماعت یہاں ہیں، جتنی کا اجر اس کو یہاں چاہیے اور اس میں طلب اور تڑپ موجود ہے، میں اس پیرامیٹر کے مطابق ہی اس کو بیت اللہ میں بلاؤں گا، ہم دیکھیں ہم اس کسوٹی پہ پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا بہت بڑا عمل جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حج کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه، جو آدمی صبح کے وقت مسجد میں نکلا، صبح کے وقت مسجد کی طرف چل کے آیا، لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه، ارادہ یہ ہے خیر کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات، اچھائی کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، سنت کی بات، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے اعمال کی بات، کوئی نہ کوئی نیکی کی بات، یا میں نے آج کسی کو سکھانی ہے یا میں سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، امام منذری نے اس کو نقل کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، فرمایا جو آدمی صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے اور ارادہ یہ لے کے جاتا ہے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ اس آدمی کو اس حاجی کے برابر اجر اور ثواب دیتا ہے جس کے حج کا اجر اللہ اس کو مکمل پرفیکٹ اور پورا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی اسی حاجی کے اجر کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خیر کی بات سیکھنے کے لیے آیا، دین کی بات سیکھنے کے لیے آیا،
قرآن کی ایک آیت یا اس کا ایک ٹکڑا صبح کے وقت چل کے مسجد میں اس لیے آیا کہ میں نے آج استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے، آج قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے میں نے دین کی بات کو سیکھنا ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، میں نے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے، میں نے اس کو سیکھنا ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے، صرف اتنا ارادہ لے کے آیا، اللہ اس کو پورے حج کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے، آپ اندازہ یہاں سے لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، یاد رکھو ساری کی ساری دنیا ملعونۃ، یہ ملعون ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو لعنتی کہہ دینا، معمولی معمولی باتوں پہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر پھٹکار ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، ایک آدمی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، دوسرا آدمی کسی مومن پر لعنت کرتا ہے، یہ لعنت کرنا اللہ کے ہاں اتنا شنی اور برا جرم ہے، یہ اتنی بڑی سزا کا مستحق ہے یہ آدمی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو قتل کر دیا۔ زبان کو اپنی حفاظت میں اور اپنے کنٹرول میں رکھنا اور لعنت کے لفظ سے اپنے آپ کو بچانا، حتیٰ کہ فرمایا کسی جانور کو لعنت نہ کرو، بے جان چیز کو لعنت نہ کرو۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب لعنت کرنے سے روکا ہے تو بتایا ہے لعنت کا مطلب کیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اگر کسی نے کسی کو لعنتی کہہ دیا اور وہ آدمی واقعتاً اس لعنت کا مستحق ہے تو اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے یہ لعنت آسمانوں پہ جاتی ہے اور واپس آ کے اسی آدمی پہ پڑ جاتی ہے جس نے خود کسی پر لعنت کی۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا لعنتی ہے، اس پر لعنت ہو چکی ہے، یہ رحمت سے محروم ہے۔ الا ذکر اللہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہیں اور اس لعنت سے محفوظ ہیں۔ الا ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے۔ ومن والا، جو اللہ کے ذکر سے جڑ گیا وہ لعنت سے بچ گیا۔ او عالم، یا دین کا علم سیکھ جانے والا یہ بھی لعنت سے بچ گیا۔ او متعلم، ابھی عالم نہیں بنا، ابھی متعلم ہے، سیکھ رہا ہے، طالب علم ہے، یہ بھی لعنت سے بچ گیا۔ اتنی بڑی لعنت جو عام ہے ساری دنیا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں ہیں یا ان میں چند افراد ہیں جو اس لعنت سے بچنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے متعلم، جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے، دین کو سمجھ رہا ہے، اس کو اللہ نے لعنت سے محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے، سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، یہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اسی لیے کہا جو آدمی صبح کے وقت خیر کی بات، دین کی بات، کتاب و سنت کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلا، فہوا، فرمایا وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ آدمی اللہ کے گھر میں حج کے لیے آیا ہے، اور اللہ اس آدمی کو حاجی کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا اور آخری آدمی جس پر اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں، دیکھیے پہلی بات کا تعلق مسجد کے ساتھ، دوسری بات کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ، تیسری بات کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے، اب وہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماڑے، غریب، تنگ دست،
کمزور صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں آئے، آ کے اپنا دکھڑا عرض کیا۔ ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول علیہ السلام جو مال والے ہیں، دولت والے ہیں، ذہب اور فضہ رکھنے والے ہیں، سونا اور چاندی خرچ کرنے والے ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے گئے۔ فرمایا بالدرجات العلا، بلند و بالا درجات لے گئے، والنعیم المقیم، ہمیشہ کی نعمتوں کو تو انہوں نے لے لیا اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا اور چاندی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور صدقے کی ساری فضیلتوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ یصلون کما نصلی، یہ مالدار ہیں، خرچ کر کے زیادہ اجر لے لیتے ہیں۔ نمازیں یہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ صدقہ اور خیرات کر کے زیادہ نیکیاں لے لیتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے، ان کی ترجیحات دیکھیے، ان کی سوچ کا لیول دیکھیے۔ کیا کہا؟ یہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے ساتھ یحجون ویعتمرون ویتصدقون، یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تین نیکیاں ایسی ہیں یہ مالدار تو کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہم ماڑے لوگ کدھر جائیں؟ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا سنو، میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں۔ الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو بھی آدمی نیکی میں، اجر اور ثواب میں تم سے آگے نکلے گا، اگر تم یہ عمل کر لو گے، یہ وظیفہ پڑھ لو گے، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، بلکہ تم ان سے آگے نکل جاؤ گے اور دنیا میں سب سے بہترین اشخاص تم بن جاؤ گے اگر یہ وظیفہ تم کر لو جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق 34 بار اللہ اکبر، ایک اور روایت کے مطابق 33 مرتبہ یہ تینوں، اور آخری مرتبہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ 100 کی تعداد میں اللہ کا ذکر تم کر لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد، جتنا اجر ان کو حج کرنے کا، عمرے کرنے کا، صدقہ کرنے کا ملتا ہے، اللہ تمہیں اس وظیفے کی برکت سے اس کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھ بھی لی ہے، 2 منٹ کا وظیفہ ہوگا یا 3 منٹ کا، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اس کو چھوڑیے نہیں، اس کو حرز جان بنا لیجئے۔ یہ آپ کو حج کے برابر اجر دلانے والا، یہ عمرے کے برابر ثواب دلانے والا، یہ صدقے کے برابر نیکیاں سمیٹنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، ادھر مالداروں کو پتہ لگا یہ ماڑے بندے ہم سے آگے نکل رہے ہیں وظیفوں کے ساتھ، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ماڑے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، غریب آگے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کو یہ پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کر رہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم یہاں رہتے ہوئے بھی حج کا، عمرے کا، صدقے کا، خیرات کا بہت بڑا اجر ان 3 اعمال کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔